پہلا سوال تو یہ ہے کہ وہ حدیث جو احناف رفدین کو منسوخ ثابت کرنے کے لیے یہ حدیث پیش کرتے ہیں، ابن ترمذی کے اندر جو حدیث آتی ہے عبداللہ بن مسعود کی، کہ جب انہوں نے نماز کا طریقہ بتایا تو اس میں انہوں نے صرف پہلی دفعہ رفدین کی، اس کے علاوہ انہوں نے رفدین نہیں کی۔ تو میرے علم کے مطابق یہ حدیث جو ترمذی کے اندر تھی، یہ اس کے بارے میں خود امام ترمذی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ بہرحال جب میں دیوبندی کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے، اور اس کے بعد اس نے اسے استدلال کرنے کی یہ کوشش کی ہے کہ عبداللہ بن عمر کی جو حدیث پیش اکثر کی جاتی ہے رفدین کے بارے میں، کیونکہ عبداللہ بن عمر چھوٹی عمر کے تھے اور انہوں نے کم عرصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے، تو اکثر وہ پیچھے جماعت میں وہ کھڑے ہوا کرتے تھے، تو اس لحاظ سے انہوں نے کیسے دیکھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رفدین کرتے ہوئے، جب عبداللہ بن مسعود ان سے عمر میں زیادہ تھے اور پہلی صف میں کھڑے ہوا کرتے تھے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹا جس کے پاس کم علم ہو وہ رفدین کرتے ہوئے دیکھ لے، اور عبداللہ بن مسعود جن کا مقام اتنا اونچا ہے ان کو نظر نہ آئے؟ تو یہ تھی ان کے کامنٹس اس بک کے اندر، تو اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں، جزاک اللہ خیرن۔ دیکھیں، یہ تو صحابہ کی توہین ہے کہ عبداللہ ابن عمر کو چھوٹا بنا دیا اور کہا کہ ان کو تو کچھ بھی نظر ہی نہیں آیا۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے نعوذ باللہ نبی پر جھوٹ بولا، اور جھوٹا آدمی جو ہے وہ صحابی نہیں ہوتا۔ عبداللہ ابن عمر جو بخاری کے راوی ہیں اور کہتے ہیں، بخاری میں ان کی حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ، جب آپ نماز شروع کرتے تو آپ نماز میں رفع الیدین کرتے، اور جب رکوع کرتے تو رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے۔ صحابی رسول تو کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کیسے دیکھا، یہ تو پچھلی صف میں کھڑے ہوا کرتے تھے، انہوں نے کیسے دیکھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحابی رسول پر توہین کر رہے ہیں، ان پر الزام لگا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ انہوں نے جھوٹ بولا، حالانکہ دیکھا نہیں تھا نبی کو، کیسے دیکھ سکتے تھے، بچے تھے اور آخری صف میں کھڑے تھے۔ تو یہ تو آپ کا پورا دین ہی چلا گیا۔ لہذا یہ کہنا کہ عبداللہ ابن عمر نے دیکھا نہیں، ہمارے نزدیک یہ صحابی کی توہین ہے۔ جب وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ واقعی انہوں نے دیکھا ہے، اور پھر لازمی نہیں کہ فرض نمازوں میں تو چلو آپ کہیں گے کہ وہ پیچھے کھڑے تھے، لیکن سنتیں پڑھنے میں، نوافل پڑھنے میں اللہ کے نبی جب اس کے علاوہ پڑھتے تھے تو پھر نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ویسے ہی عقلی دلائل ہیں جو یہ لوگ پیش کر کے کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو عبداللہ ابن مسعود نے کیوں نہیں دیکھا۔ بھئی عبداللہ ابن مسعود سے تو پہلے آپ ثابت کریں کہ انہوں نے ایسی روایت بیان کی ہو جس میں یہ کہا ہو کہ وہ اللہ کے نبی رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ جو روایت آپ پیش کرتے ہیں محدثین اس کو ضعیف گردانتے ہیں کہ یہ روایت سندن ضعیف ہے، صحیح نہیں، اور امام ترمذی نے جو اس کو حسن کہا ہے، تو محدثین کے نزدیک امام حاکم کی تصحیح اور امام ترمذی کی تحسین حسن کہہ دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ ضعیف احادیث کو حسن کہہ جاتے ہیں اور موضوع احادیث کو صحیح کہہ جاتے ہیں امام حاکم، لہذا اس کا اعتبار نہیں ہے۔ تو جب محدثین اس کے مقابلے میں اس روایت کو ضعیف کہہ رہے ہیں تو وہ ضعیف والی بات مانی جائے گی۔ لیکن اگر یہی بات ہے تو عبداللہ ابن مسعود سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ نماز میں اپنے پاؤں، اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں کے درمیان دے لیا کرتے تھے۔ اس کو تطبیق کہا جاتا ہے۔ رکوع کو جاتے ہوئے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھنے کی بجائے گھٹنوں کے درمیان دے لیا کرتے تھے۔ حضرت سعد کو یہ بات پتہ لگی تو انہوں نے کہا کہ میرے بھائی نے کیا ہے، لیکن یہ وہ عمل ہے جو اللہ کے نبی پہلے کیا کرتے تھے، بعد میں آپ نے ترک کر دیا۔ تب کیا کہا جائے گا کہ عبداللہ ابن مسعود جو کام کر رہے ہیں احناف وہ نہیں کر رہے۔ اب احناف کو چاہیے کہ وہ اس صحابی کی جس کی فضیلت وہ کہتے ہیں کہ یہ یعنی مرتبے اور مقام کے لحاظ سے عبداللہ ابن عمر سے زیادہ تھے، اور واقعی وہ زیادہ تھے۔ عبداللہ ابن مسعود کا مقام جو ہے وہ عبداللہ ابن عمر سے اونچا تھا۔ تو اب احناف کو چاہیے کہ وہ ان کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے گھٹنوں کے اوپر ہاتھ نہ رکھیں،
بلکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح گھٹنوں کے درمیان میں ہاتھ رکھیں۔ عبداللہ ابن عمر کو بچہ ثابت کرنا یہ بھی صحیح نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی اس کو رجل صالح کہہ رہے ہیں، اور ایک مقام پر جب اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ مومن کی مثال کیسے ہے، تو یہ جواب صرف عبداللہ ابن عمر کو آیا ہے۔ اس میں ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور دوسرے جلیل القدر صحابی موجود تھے، تو عبداللہ ابن عمر کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ تو کھجور کا درخت ہے جس سے تشبیہ دی ہے مومن کو، تو انہوں نے جواب نہیں دیا، تو آ کر کہنے لگے اپنے والد سے کہ اس سوال کا جواب میرے ذہن میں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تو وہاں بتاتا تو مجھے یہ زیادہ محبوب تھا جواب۔ تو کہنے لگے مجھے حیا آئی کہ جس مجلس میں ابوبکر موجود ہیں، عمر موجود ہیں، میں اس مجلس میں ایک نوجوان اٹھ کر کہوں تو مجھے اس بات سے حیا آئی، اس لیے میں خاموش رہا۔ تو یہ نہیں کہ وہ بچے تھے، اللہ کے نبی ان کو رجل صالح کہتے ہیں، اور عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ اتنے ذہین تھے کہ جو بڑے بڑے صحابہ کو جو جواب نہیں آیا عبداللہ ابن عمر کو آ گیا، لہذا یہ صحابہ کی توہین ہے۔ اور یہ احناف کو جب ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، تقلید والا گھر ان کا گرنے لگتا ہے، تو پھر وہ اپنے آپ پر آ جاتے ہیں، صحابہ کی توہین کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہم اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو اب جتنے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں 4، یہی سوال کریں کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے۔